ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے کچھ تو ایسے کیسز میرے پاس آئے جہاں وائف ہیز بین فورسڈ ٹو بی ان دیٹ روم اینڈ وٹنس دی ایکٹ. Oh my God. فورس یا سکنس. اٹ از اے مینٹل سکنس, اے سائیکولوجیکل پرابلم. تو اب ان کے لیے چند چیزیں نمبر انہوں نے کہا ہسبینڈ بہت پاورفل ہے, ظاہر پاورفل ہے, تو ان کے پاس اختیارات کیا ہے, کیا ان کے پاس ان کے ماں باپ کا سپورٹ ہے, کیا ان کے ماں باپ اسٹرانگ ہے. وہی دیکھیں, چاہے وہ فیوڈل کی چاہے وہ سیاستدان کی وائف ہے, اس بیچاری کا مسئلہ وہی ہے جو ہم عام عورتوں کا ہے کہ یار بچے لے کے اب ہم کدھر جائیں گے, بچے لے کے کدھر. اسی لیے میں کہتی ہوں بھائی اپنی سوچوں کو آپ آزاد کریں. دیکھیں چانسز یہ ہیں کہ اگر یہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں تو شاید اس کا ہسبینڈ اس کو آزاد کر دے گا. میرے اپنی رائے یہ ہے. اور عیاش آدمی ہے, ہر روز نئی عورت چاہیے, کبھی بھی نہیں کرے گا. کر دے گا. وہ سیاستدان اگر ہے تو اس کا نام خراب ہو جائے گا. اگر کر دے گا اس امید کے اوپر کہ اس کا نام ڈسپلے نہیں ہوگا, نون نہیں ہوگا, تو یہ کر بھی دے گا. شرط یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی بیکنگ ہونی چاہیے, کوئی اسٹرانگ پرسنالٹیز, کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس عورت کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, کھلا لے سکتی ہے. ہاں کھلا لے سکتی ہے, لیکن جب تک لیکن ظلم کرنے والا جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے نا, ظلم سہنے والا بھی بڑا گنہگار ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں باپ بہن بھائی اور فلاں اور اس کی سپورٹ آپ خود اپنا دماغ لڑائیں کہ آپ کر کیا سکتی ہیں. ہر ایک کے پاس زندگی میں جنہوں نے کچھ کام کیے, ضروری نہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی سپورٹس ہوں. بالکل. اور پھر ایسی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کڑ کے گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے گزارے, اور خدا کرے کہ پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کو محبت دے سکے. اللہ میاں نے زندگی آپ کو آپ کے لیے دی ہے, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کیسے گزار رہی ہیں. آپ رل مل کے جل کے بھن کے اور اس طرح گزار رہی ہیں, تو یہ تو اور بہتر یہ ہے کہ وہ سپورٹ پہلے اکٹھا کرے, اپنے پیرنٹس سے اس سلسلے میں بات کرے, کچھ دوست ہوں گی, فیملی کے لوگ ہوں گے, کزنز وغیرہ ہوں گے. دیکھیں جب ایک ڈی ایس پی کھڑا ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف, جو ٹی وی پہ کل چل رہا ہے, اس میں ہمت آئی نا کہ میں یہ غلط بات ہے, تو ایونچولی اویکننگ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اگر عورت بھی اپنے آپ کو جگا لے اور ہمت کرے کہ ٹھیک ہے میں کھڑی ہوتی ہوں, بس انسان سمجھنا شروع کر دے, یہ نہ سمجھے آپ کمزور نہیں ہیں, جینڈر اورینٹیشن نہیں, آپ کمزور نہیں ہیں, اور آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے جس خدا نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کو پالتا ہے, وہی آپ کی حفاظت کرتا ہے, اتنا یقین ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شائستہ کہ جب آپ چلتے ہیں نا راستے پہ تو شاید آپ اکیلے ہوتے ہیں, مگر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب جب اس عورت کی طرح اور لوگوں کی بھی کہانیاں ہوں گی, وہ پروسٹیٹیوٹس ان کے ہسبینڈ نہیں لاتے ہوں گے, کچھ اور ہو جاتا ہوگا, مطلب اگر ایسا سلسلہ ہے تو اب ایسی تمام عورتیں جو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ مشکلات بتانے میں ہیزیٹیٹ کرتی ہیں, نہیں بتاتی کہ یار میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا پتہ نہیں کیا ہوگا, میری ماں کو پتہ چلے گا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ سب سپورٹ سسٹم آپ کا ضرور ہے, لیکن بھروسے کرنے ان پہ ختم کریں, اپنے آپ کو اتنا بڑا ہونا. مگر ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ تنہا انسان کو, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تنہا کھڑے ہو کے آواز اٹھاتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے, کسی دوست کی لے لیں, کوئی رائے لے لے, مشورہ ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, کوئی خاتون ہو سائیکالوجی, اس سے بات کریں کہ جی اب میں بتائیے اپنے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے, پیدا کیسے کروں, کانسیکوینسز. ہمارے یہاں ایک سکسیس فارمولا ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں, اور وہ یہ سکھاتے ہیں, آپ فون لے لیں. جی میں فون لے لیتی ہوں, اور میں یہاں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام ہسبینڈ جو ایسا کام کرتے ہیں, یا وہ تمام لوگ جن کو اپنی بیویوں کو اس طرح کا ٹارچر دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, کاش وہ آج ریپیٹ میں بھی اور ابھی بھی اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں, کتنی خواتین آ رہی ہیں جو کیا کیا نہیں بول رہی ہیں. آئی تھنک یہ آپ کو یہاں سوچنا چاہیے کہ یار میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اور اگر واقعی آپ کو اتنے انوالو ہیں اور کوئی ایسا سلسلہ ہے تو بھائی صاف صاف بول دیں. آپ سے ہم ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شائستہ. جی وعلیکم السلام ثاقب صاحب, کیا حال چال ہیں؟ شائستہ ٹھیک ٹھاک. شائستہ ثاقب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کے بعد میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, یہ ٹاپک کے بارے میں نے کافی سنا, مطلب کافی آپ کے پاس کالز آ رہی ہیں, لوگ یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں, لیکن مجھے پلیز پروفیسر مجھ سے پیور گائیڈنس کی ضرورت ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. جی کہیے. السلام علیکم. السلام علیکم پروفیسر صاحب, آئی بین تھرو دا سیم سچویشن. مطلب میری شادی کے 2 سال بعد میرا ایک کسی بندی سے افیئر تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, بٹ وہ 3 سال تک چلا, بٹ اب وہ ختم ہو چکا ہے افیئر. اور اب اپنی بیوی کے ساتھ کافی سنسیئر ہوں, مطلب اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں, اس کو بہت پیار بھی کرتا ہوں. مطلب اٹ واز اے مسٹیک, مجھ سے ہو گئی, یا مسٹیک کہیں یا جو بھی کہیں, بٹ ایک دل پہ ایک عجیب سا گلٹ ہے. میں نے ابھی تک میری بیوی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, اور نہ میں نے اس کو بتایا, بٹ ایک عجیب سا گلٹ ہے
جب بھی اس کو دیکھتا ہوں کچھ عجیب سا ہوتا ہے کہ اس کو بتا دوں, کیا کروں, نہ بتاؤں, مطلب کس طرح سے اپنے ہارٹ کو میں لائٹر کروں, اس کے ساتھ اچھی زندگی جیوں. بھائی صاحب آپ کے پاس تو بڑا اچھا موقع ہے, کنفیس کر لیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں, اچھا چلیں پروفیسر صاحب سے اس پہ ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں کہ آپ کو بتانا چاہیے یا اگر اس کو نہیں پتا تو پھر زندگی کو ایسے ہی چلاتے رہنا چاہیے. دیکھیں ان کے کیس میں, ثاقب کے کیس میں یہ ہے کہ جب یہ اپنی وائف کو دیکھتے ہیں تو ان کو احساس جرم ہوتا ہے. جب احساس جرم بہت بڑھنے لگے تب میرے خیال میں آپ کو بتانا چاہیے. اور احساس جرم بڑھ جائے اور اس نے کنفیس کر لیا, وہ رسک لینا. دیکھیں ایک سنیں, واٹ از امپورٹنٹ از انسان اوتھینٹک بنے. اوتھینٹک بننا بہت مشکل کام ہے. ہمارے معاشرے میں اکثریت ان اوتھینٹک لوگوں کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احساس جرم آپ کو ہے جو بار بار آپ کی وائف کو دیکھ کر آپ کو ہوتا ہے, تو اٹ از بیٹر کہ آپ اپنی وائف کو, اس کا بہت آسان طریقہ ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیک ہر آؤٹ الون, ٹھیک ہے, کسی اچھی جگہ پہ لے جائیں اور اس کو پہلے تو کہتے ہیں ہم اینکرز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ دیکھو بیگم تم مجھ سے پیار کرتی ہو, میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں, اپنی غلطی کی معافی نہیں, پہلے آپ اینکرز بنائیں. یعنی پہلے اس کو ایک کمفرٹ زون میں وائف کو لے جانا پڑتا ہے تاکہ ریئیکشن بہت زیادہ نہ ہو. اور کہو دیکھو بیگم اگر ماضی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کیا تم معاف کر دو گی؟ اور اس کے بعد ناپ تولے ریئیکشن بیگم کو, اور پھر کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے, مگر میں تم سے پیار, اچھا یہ فرینکلی اسپیکنگ اسلام آباد میں کروا چکا ہوں کسی کو. ہسبینڈ سے کہا ہے, ہسبینڈ نے پھر فون کیا اپنی وائف کو اور کہا بیگم رات کو جب تم سو جاتی ہو تو میں انٹرنیٹ کے اوپر لڑکیوں سے چیٹ کرتا ہوں. اچھا چیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں تھی مگر وہ گلٹی تھا. اس کے ہسبینڈ وائف نے بڑا ریئیکٹ کیا, تو میں نے کہا دوسرے دن اپنی وائف کو لے کے آؤ. وائف کو لے کے آیا, وائف اور ہسبینڈ دونوں بیٹھے تھے اور میں نے اس وقت اس کی وائف کو یہی کہا, میں نے کہا ایسا ہسبینڈ نہیں ملے گا جو اتنا بڑا رسک لیتا ہے. تو واقعی اگر یہ اپنی وائف کو ہی سمجھا دے کہ میں رسک لے رہا ہوں اپنی زندگی کا, اپنی ہماری خاندان کا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئی لو یو ویری مچ. شاید وائف معاف کر دے. ساری اپنی گلٹ مٹانے کے لیے اور اچھی ریلیشن شپ رکھنے کے لیے ضروری ہے ثاقب صاحب کہ آپ اس کو بتائیں. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے اینکر اسٹیبلش کریں, کہ پہلے اس کو بتائیں. وہ ابھی تک لائن پہ ہیں ثاقب صاحب. ہیلو ثاقب صاحب. شائستہ میں نے پروفیسر مجھ کا جواب پورا سنا, بس ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پلیز. شائستہ اگر مطلب میں نے اس کو اکیلا بھی لے گیا کہیں, اس کو بتا دیا, مجھے ایک ڈر ہے اگر سننے کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا تو I don't want to lose her, I don't want to leave, I don't want to lose her. ثاقب وہ میرا خیال میں اگر آپ پراپرلی پلے کریں اور اس کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ بہت سنسیئر ہیں, یو ریئلی لو ہر, تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہے, مگر اگر آپ سمجھتے ہیں تو سی اٹس لائک اٹس اے چانس دیٹ یو ول ہیو ٹو ٹیک. If you want to be authentic, you will have to take this. And I think وہ بندی بھی تو اتنی بندی بھی ریئلائز کر لیتی ہے یار کہ یہ اس نے مجھے سچے دل سے بتایا ہے, پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا. I think go ahead, it's a great thing. سب سے بڑی چیز دیکھیں, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, آپ کا ضمیر پہ سے بوجھ ہٹ جائے گا, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. اور پتہ ہے یہ اپنے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے اسکیلیٹنز دکھانا, پہلے کیا تھا یا کبھی زندگی میں کچھ کیا رہا, اتنا کوئی پارسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ مطلب اس کی زندگی میں وہ کہے میں جی سوال ہی نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, کبھی اس نے کسی کو پسند نہ کیا ہو, ابھی نہ کرتا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک اپنے پارٹنر سے اچھی ریلیشن شپ رکھنے کا سب سے بہتر جو کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو کانفیڈنس میں لے کے وہ چیزیں بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, خامی ہو. اور اگر وہ ریئیکٹ کرے بھی تو یو ہیو ٹو بیئر دیٹ, اس کے ریئیکشن کو بیئر کیجیے گا. اینڈ انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے کہ آپ کا کام ہو جائے. ٹھیک ہے, آؤ کہ ایسا وقت نہ پاؤ گے پھر کبھی, آتے ہیں روز روز کہاں دن بہار کے. بہت خوبصورت شعر اختر شیرانی کا. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور یہاں آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کی سیریز آج ہم اپنے پروگرام میں دے رہے ہیں فرسٹ کم فرسٹ بیسس, سب بیسس پر. تو جلدی جلدی آئیے اور پہلے پائیے, SMS کیجیے 2791 پہ اور لے جائیے یہ CD. ہم اگلے ویک ایک نیا ٹاپک لائیں گے, میں کیا کروں میں, اور پھر بات چیت ہوگی آپ کی پروفیسر معید سے. اور ہماری ویب سائٹ پہ, ان کی ویب سائٹ پہ آپ وہ ایکسرسائزز جو ان تمام ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم ایون feedback@gmpakistan.tv نہیں, فیڈ بیک تو میں ای میل ایڈریس بتا دیں, gmpakistan.tv پر یہ کچھ ایکسرسائزز ان کے لیے پڑھی ہیں اینگر مینجمنٹ, اور اس حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے شیف مائدہ اینڈ شیف راحت کے ساتھ.